نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام طلبہ اور طالبات، آج ہم گفتگو کریں گے نزول قرآن کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح قرآن کریم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی بخاری شریف سے ہی پڑھیں گے، اور میرے سامنے یہاں بخاری شریف کی کتاب رکھی ہوئی ہے اور یہیں سے ترجمہ کر کے میں آپ کو سناؤں گا۔ البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں دو قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے انزال، جیسے کہ ہم نے ابھی قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس طرح بہت سارے مقامات پر اللہ جل شانہ نے انزال کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بعض جگہوں پر تنزیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان انہ لتنزیل، تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انزال کا مطلب بھی اتارنے کے ہوتے ہیں اور تنزیل کا مطلب بھی اتارنے کے ہیں، لیکن ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انزال ایسے اتارنے کو کہتے ہیں یک بارگی کے ساتھ اتارنا، یعنی ایک ساتھ۔ مثلا آپ چھت پر کھڑے ہیں اور وہاں 40 کلو جو ہے ایک من آٹا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کر کمر پر رکھ کر یک بارگی جب نیچے اتارتے ہیں تو یہ انزال کہلاتا ہے۔ لیکن آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن اگر نیچے اتاریں تو یہ تنزیل کہلاتا ہے۔ مثلا 5 کلو نیچے اتارا، پھر 5 کلو، پھر 5 کلو، پھر 10 کلو اور 40 آپ نے مکمل کر دیا، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ نیچے اتارتے ہیں یہ تنزیل کہلاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزال، دوسری جگہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں تنزیل۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے دو طریقوں یا دو اوقات میں ہوا ہے۔ ایک تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک یکبارگی کے ساتھ لیلۃ القدر یعنی قدر کی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جیسے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، کہ قرآن کریم نے ہم نے آپ پر متفرق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھیر ٹھیر کر پڑھ سکیں، اور ہم نے اس کو نزلناہ تنزیلا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کیا، نازل کیا۔ تو جہاں تک یہ انزال کا لفظ ہے تو یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک جو نزول ہوا ہے اس کے بارے میں ہے، اور تنزیل کا لفظ جو ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے آسمانی زمین پر، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مبحث کی طرف جو آپ کے نصاب میں داخل ہے کہ نزول قرآن کا واقعہ۔ تو وہ ہم اپنی طرف سے نہیں، یہاں بخاری شریف سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں جو ابتدا ہوئی تھی وحی کی، تو پہلے رؤیا صالحہ، نیک خواب جو تھے وہ دیکھتے تھے، اور جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے تھے جاءت مثل فلق الصبح، بالکل صبح کے وقت صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی تعبیر اسی طرح کیا ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خلوت جو ہے، تنہائی، یہ محبوب ہو گئی۔ ثم حبب الیہ الخلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، فیتحنس فیہ، اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے، اور
وہاں کئی رات، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 10 دن وغیرہ. پھر کیا ہوتے تھے، ینزع الی اہلہ، پھر وہاں سے کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے پاس واپس آتے تھے. اور وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور دوبارہ اس طرح اپنے ساتھ ذات کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لیتے تھے اور واپس غار ہرا کی طرف جاتے تھے. تو یہاں ایک بات جو ہے واضح ہو گئی کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا جو ہے یہ توکل ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان لے کر جاتے تھے. یہ نہیں کہ توکل بخدا کہہ کے وہ صرف کچھ اپنے ساتھ نہیں، امت کو تعلیم دے دی کہ توکل کا مطلب یہ کہ آپ اسباب کو اختیار کریں. اسباب کو اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو یہ توکل نہیں بلکہ کیا کہلائے گا، تعطل کہلائے گا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح بس حالات گزرتے رہے. کافی عرصے تک آپ غار ہرا جاتے تھے، پھر جب آپ کا جو ذات تھا وہ جب ختم ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. حتی جاءہ الحق وہو فی غار ہرا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق یعنی قرآن نبوت پہنچ گئی. یا حق سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام الملک الحق جو ہے وہ کیا ہو گئے، پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ فقالا، یہ فرشتہ جب میرے پاس آیا تو مجھ سے کہا اقرا، پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، اب میں تو کوئی قاری واری تو ہوں نہیں کہ میں پڑھوں. قال فاخذنی فغتنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑا، فغتنی اور مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری تکلیف اور میری مشقت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا، پھر فرمایا کہ آپ پڑھیں. قلت ما انا بقارئ، میں نے کہا کہ بھئی میں تو کوئی قاری واری پڑھنے والا تو ہوں نہیں کہ اسے میں نے پڑھ نہیں، کیا پڑھوں میں. فاخذنی فغتنی، اور مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری جو طاقت، میری مشقت، تکلیف جو تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا، پھر فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے. تو پھر میں نے وہی کہا ما انا بقارئ، میں کوئی قاری وغیرہ نہیں ہوں. فاخذنی فغتنی ثالثہ، تیسری مرتبہ بھی انہوں نے مجھے دبایا. ثم ارسلنی فقال، پھر مجھے چھوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات جو تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی. تو فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ واقعہ ختم ہوا اور جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے. ایک نیا واقعہ پیش آیا تھا ایک فرشتے کے ساتھ، تو آپ واپس ہو گئے وہاں سے. یرجف فؤادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک جو تھا وہ دھڑک رہا تھا تیزی سے. اور فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی. فقال زملونی زملونی، اور زور جب گھر کے اندر داخل ہوا تو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. فقال اس کے بعد فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے نفس کا اندیشہ ہے. فقالت خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ جل شانہ آپ کو کبھی جو ہے رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں اور جو مصیبت میں ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت میں آپ لوگوں کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. پھر فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، پھر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورقۃ بن نوفل کے پاس آئے. ابن عم خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تھے، عنہا کے چچزاد بھائی تھے، اور یہ کان جاہلیت میں یہ نصرانی یعنی عیسائی ہو گیا تھا. وکان یکتب الکتاب، لکھا کرتا تھا، یعنی انجیل جو تھے وہ عربی میں ترجمہ کرتے تھے. وکان شیخا کبیرا، اور کافی عمر کے تھے. قد عامیہ، اور آخر عمر میں ہو گئے تھے. فقال له خدیجہ، تو ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا ابن عم، اے میرے چچزاد بھائی، اسمع من ابن اخیکا، اپنے بھائی کے بیٹا جو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان سے پوچھیں کیا کہہ رہا ہے. فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، تو ورقۃ بن نوفل نے کہا کہ بیٹا آپ نے کیا دیکھا ہے. تو فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو جو کچھ دیکھا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، اس وقت نوجوان ہوتا، اور اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے نکال دے گی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تعجب سے فرمایا، اب مخرجیہم، کیا میری قوم جو ہے مجھے نکال دے گی؟ قال نعم، تو حضرت ورقۃ بن نوفل نے کہا کہ بالکل، کہ آپ جو چیز لے کر آئے ہیں، یہ چیز لے کر، یہ دعوت لے کر جو بھی آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اور اس کو نکال دیا گیا ہے. لیکن اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی انصر کا نصر معذرہ، میں آپ لوگوں کی کیا کرتا، میں آپ کی مدد کرتا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ورقۃ بن نوفل جو تھا اس کا انتقال ہوا. بہرحال یہ مختصراً واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے